بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم اوپر دیکھ رہے ہیں نیلا رنگ یہی آسمان کا کلر ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ برج خلیفہ جس طرح ہیں، برج اس عمارت کو کہتے ہیں جس کی کئی منزلیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح اللہ جل شانہ نے آسمان کو کئی منزلوں والا بنایا ہے۔ What Hubble had seen are vast clouds of mostly hydrogen gas, the raw material for making stars. The tallest of the pillars is at least 30 trillion kilometers high, the equivalent of 1,000 times the diameter of our entire solar system. اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا اس آسمان کو۔ اور ستاروں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو آسمان کی زینت بنایا ہے۔ اور آسمان دنیا ہی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو ستاروں سے، سیاروں سے، جلتے ہوئے چراغ ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں، ان سے ہم نے آسمان دنیا کو منور کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ یہ جتنا کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بعض لوگ تو یہ کہنے لگے کہ نہیں جی یہ آسمان وہ جو فلاں ہے گلیکسی یا جو بلیک ہول ہے وہاں پہ ہے کہ سدرۃ المنتہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یا وہاں پہ جنت ہے یا وہاں پہ جنت ہے۔ جنتیں یہاں پہ نہیں ہیں، جنتیں تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہیں، اور ان جنتوں کے اوپر اللہ جل شانہ کا عرش عظیم ہے۔ تو یہ جتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جتنا کچھ یہ ڈسکور کر رہے ہیں، یہ بھی پہلا آسمان ہی ختم نہیں ہو رہا۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت جو ہے، سفر ہے، وہ 500 سال ہے۔ 500 سال تیز رفتار سواری سے سفر کیا جائے تو یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت ہے۔ اب یہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ اتنے سو سال، ہزاروں لاکھوں سال کی جو مسافت ہے، یہ خود مانتے ہیں کہ یہ جو اتنی دوری پر یہ جو ستارے ہیں، تو جتنے بھی ستارے جتنی بھی دوری پر ہوں، یہ سارے کے سارے پہلے آسمان کے نیچے، اور پہلا آسمان جو ہے وہ ایک بلڈنگ کی شکل میں ہے، اور یہ اس کے دروازے ہیں، اور ان دروازوں پر داروغے ہیں، پہرے دار ہیں۔ قربان جائیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے، انہوں نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کا، تو پوچھا گیا کہ کون ہیں؟ وہ آسمان کے دروازے ایسے ہی نہیں کھولے جاتے، وہ ایک بلڈنگ کا نام ہے، لیکن یہ بلڈنگ اتنی دور ہے کہ سائنس جو ہے، جتنی بھی ہزاروں سال گزر گئے، انسان ترقی کر رہا ہے، جستجو اور کھوج میں لگا ہوا ہے، ستاروں کو دریافت کر رہا ہے، جتنا کچھ بھی کر لے یہ پہلے آسمان کے نیچے ہی رہے گا، اور یہ پہلے آسمان کو نہیں دیکھ سکتے۔ آسمان کو اللہ جل شانہ نے اتنا بلند فرمایا ہے، وہ اتنی ہائٹ پر ہے کہ اس بلندی تک کبھی انسان یا کبھی سائنس نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ سائنسدان کہتے ہیں ہم نے سب کچھ ڈسکور کر لیا، جنات، فرشتے، یا جنتیں، یا اللہ کی ذات، یہ سارا کچھ غیب کے اندر ہے، یہ علم غیب ہے۔ آسمان ہے، ایک بلڈنگ کا نام ہے، اور یہ برجوں والا آسمان ہے، گلیکسیاں یا جو سٹارز ہیں یہ اس طرح ہیں، یہ منزلیں ہیں ایک بلڈنگ کی طرح۔ تو آسمان کوئی سپیس یا خالی جگہ کا نام نہیں ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری جگہ بنائی اور وہاں کچھ نہیں بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، کیا ہم یہ کہیں کہ وہاں کچھ نہیں بنایا ہے؟ یہ نہیں ہے، حقیقت میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ ڈارک میٹر، کالا مادہ، ڈارک میٹر اس کو کہتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ہر جگہ کچھ نہ کچھ بنایا ہوا ہے، جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کو بنایا، پہلے اندھیرے کریٹ کیے، ورنہ ہر جگہ اللہ کا نور ہے، پردے حائل کیے ہیں، اندھیرے بنائے۔ اندھیرے ایک حصی چیز ہے، ایک مادہ ہے، جیسے روشنی ایک مادہ ہے، ایک میٹر کا نام ہے، فوٹان کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ہو، لہروں کی شکل کے اندر ہو، تو جس طرح ایک روشنی ایک چیز ہے، اسی طرح تاریکی بھی ایک چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ہوگا، نہیں، اندھیرے کے درجات ہوتے ہیں، جس طرح لیئرز ہوتی ہیں پانی کے اندر، تہیں ہوتی ہیں، چھتیں ہوتی ہیں، بلڈنگیں ہوتی ہیں، اسی طرح اندھیروں کے بھی درجات ہیں، یہ پہلا درجہ، دوسرا، اور اندھیرے گہرے ہوتے جاتے ہیں جتنا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، اور یہ ایک میٹر ہے جس طرح روشنی ایک میٹر ہے۔